ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 18واں پارہ ہے، اور اس پارے کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یقیناً وہ مومن کامیاب ہیں جن کے اندر یہ نشانیاں، یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی اور خوبی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، نمازوں میں عاجزی ہوتی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ تو عاجزی اور خشوع والی نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ فرمایا کہ یہی مومن اصل میں کامیاب ہے۔ پہلی خوبی نمازوں میں خشوع۔ دوسرے نمبر میں فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، جو فضول اور لغو قسم کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، فالتو نہیں بولتے، فضول بحثوں میں نہیں پڑتے۔ یہ مومنوں کی علامت ہے، نشانی ہے۔ کام کی بات کریں گے مگر نہ خاموش رہیں گے۔ اور پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری اس کی وضاحت فرمایا کہ فلیقل خیرا او لیصمت، مومن کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ یا تو وہ خیر اور اچھی بات کرے، بھلائی کی، یا پھر خاموش رہے۔ چغلی، غیبت، جھوٹ، فساد، کہانیاں قصے، اس طرح کی باتیں، گپ شپ جو ہے، فرمایا کہ مومن کا کام نہیں ہے۔ فالتو میں بحثیں کرتے رہنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور کامیاب مومنوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ اس میں زکوٰۃ آپ پر واجب ہے تو پھر زکوٰۃ جو ہے وہ پوری ادا کرنی چاہیے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، مومنوں کی وہ خوبی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ ان کا ناجائز غلط استعمال نہیں کرتے، زناکاری کی طرف وہ بالکل نہیں جاتے۔ اور پانچویں خوبی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، پانچویں اور چھٹی خوبی یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور اپنے عہد و پیمان، اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ امانتوں میں بھی خیانت نہیں اور وعدے کی بھی پاسداری کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور ساتویں خوبی فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ساتویں بہت اہم ترین خوبی یہ ہے کہ وہ نمازیں مکمل پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ مکمل نماز خشوع کے ساتھ پہلی خوبی تھی، تو جو آخری خوبی یہاں بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ مکمل، یعنی کہ ایک نماز تو بڑی خشوع کے ساتھ پڑھی ہے، باقی چار نمازیں پڑھنی کو نہیں ہے۔ یا کوئی دو پڑھ رہا ہے تو تین نہیں پڑھ رہا، کوئی تین پڑھ رہا ہے تو دو نہیں پڑھ رہا، کوئی چار پڑھ رہا ہے تو ایک نہیں پڑھ رہا ہے، تو یہ نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل بلا کیا ہے مومن کیا؟ وہ یہ ہے کہ مومن خشوع قضا نماز پڑھے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، لیکن مکمل پوری نمازیں پڑھے۔ پانچوں نمازیں بر وقت ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرض کیا ہے کہ نماز فرض ہے تو فرض کی پوری ادائیگی کرنی چاہیے۔ اب یہ جو خوبیاں ہیں 7 قسم کی، جس مومن کے اندر ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان بلا کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں صحیح معنوں میں وارث، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو جنت الفردوس کے وارث ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان ساری خوبیوں میں سے کوئی خوبی ایسی بھی ہے جو ہم اپنا نہیں سکتے۔ ہر بندہ اگر چاہے تو یہ خوبیاں اپنا سکتا ہے۔ نمازوں میں خشوع، فضول باتوں سے پرہیز، زکوٰۃ پوری ادا کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، اپنے وعدے کی پاسداری کرنا، وعدہ پورا کرنا، اور پانچوں نمازیں باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا، یہ ہر بندہ کر سکتا ہے اگر چاہے، یعنی کہ ہر بندہ جنت الفردوس میں مقام پا سکتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو جہنمی لوگ ہیں، اپنے برے عملوں کی وجہ سے، اللہ کی باتیں نہ ماننے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو جہنم میں جب چلے جائیں گے نا، وہاں کی سزائیں، وہاں کے عذابات جب ان کو پڑیں گے، جب عذابات میں وہ داخل ہوں گے تو اس وقت ایسی بری حالت ہوگی ان کی کہ وہ خود اللہ کو پکاریں گے کہ غلبت علینا شقوتنا انا کننا
یا اللہ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم نے خود پہ ظلم کیے، ہم مانتے ہیں ہم ظالم تھے، ہم نے تیری بات نہیں مانی، تیرے قرآن کی آیتیں سنتے رہے نہ مانتے رہے، اور تیرے نبی کی احادیث سنتے رہے اور ضد پہ اڑے رہے، یا جو باتیں بھی سارا کچھ اقرار کریں گے، اور ساتھ یہ بھی کریں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ایک بار جہنم سے نکال لے، ایک بار ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع دے دے، ایک موقع، کبھی غلطی نہیں کریں گے، صرف ایک موقع دے، اگر پھر بھی غلطی کریں تو ظالم ہے، جو مرضی سزا دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم دوبارہ غلطی کریں لیکن ایک موقع دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان بلا کیا ہوگا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بہت بڑی تکلیف ہوگی جہنمیوں کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آئے گا نا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا، کیونکہ اس سے پہلے ان کو ایک امید ہوگی، چیخیں چلائیں گی، اللہ کو پکاریں گے، فرشتوں کی منتیں کریں گے کہ یا اللہ ایک بار ہماری بات سن لو، یا اللہ ہماری بات، تو ایک بار اللہ تعالیٰ ہاں کہیں گے کیا کہتے ہو، تو کہیں گے یا اللہ ایک بار جہنم سے نکال لو اور دنیا میں جانے کا صرف ایک موقع دے دو، کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آج کے بعد میری تمہاری کلام ختم، کوئی میں تم سے بات نہیں کروں گا، مجھ سے بات نہیں کرنی آج کے بعد۔ تو ان کی وہ امید بھی ٹوٹ جائے گی کہ شاید اللہ ہماری بات سنے، ہم پر رحم کر دے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحم کرنے والی ہے، لیکن ان لوگوں پر رحم ہوگا قیامت کو جو دنیا میں اللہ کی بات مانتے ہوں گے۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی اوقات حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جب ٹھکراتا ہے تو کتنا غصہ آتا ہوگا اللہ کو، کہ بندے تیری اوقات کیا ہے، تجھے میں نے پیدا کیا ہے، تیرا سانس میں چلا رہا ہوں، تیرا دل میں دھڑکا رہا ہوں، تیری آنکھوں کو میں دکھا رہا ہوں، تیرے کانوں کو میں سنا رہا ہوں، تیری زبان کو میں بلوا رہا ہوں، یہ سارا کچھ میرا دیا ہوا ہے، اور تو میری بات ہی نہیں مانتا ہے، اوقات کیا ہے تیری؟ لیکن پھر بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا حوصلہ، کتنا جگرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بندوں کو فوراً نہیں پکڑتے، ایک وقت مقرر ہے قیامت کا، وہاں حساب ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، پھر جب اللہ کے وہاں اصول اور قانون چلیں گے نا، پھر کسی کی سنوائی نہیں ہونے والی ہے۔ ابھی موقع ہے، غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی کر لو، اسی میں نجات ہے۔ اور اس سے آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین اور بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، سورہ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو، ان کی سزا ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر غیر شادی شدہ ہیں، شادی شدہ ہیں تو ان کو سنگسار کیا جائے گا۔ یہ سزائیں ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا فساد ہے زمین کے اندر، زناکاری بہت بڑا فساد، تو اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں، اس لیے ان کی سزائیں مقرر کی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگائے گا نا، اب یہ سزا تو ہے زنا کی بہت بڑی، لیکن ایسے کوئی کسی پر الزام لگا دے، کوئی کسی عورت پر الزام لگا دے، یا کوئی عورتیں کسی مرد پر الزام لگا دے کہ یہ زانی ہے، اس نے زنا کیا ہے، ہم نے دیکھا، فرمایا اگر کوئی جھوٹ بولے گا یا اس کے پاس گواہی نہیں ہوگی تو اس کو دنیا میں ہی 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ فاسق لکھا جائے گا جو کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے۔ تو اس معاملے میں کسی پر جھوٹا الزام کبھی نہ لگانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی پر جھوٹا الزام لگانا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اے ایمان والو میرا حکم ہے تمہارے لیے، جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لیا کرو، اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل ہونا مومن کے لیے جائز نہیں ہے، اور اجازت مل جائے تو پھر ان گھر والوں پر سلام کہا کرو۔ تم کسی کے گھر گئے ہو، تم نے اجازت لی ہے، اجازت مل گئی ہے، تو گھر میں داخل ہونا، تو پہلا کام کیا ہے مومن کی علامت، مومن کی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلا کام مومن سلام کہتا ہے۔ اور لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اور اگر تم دیکھتے ہو کسی کے گھر، تم کسی سے ملنے کے لیے گئے ہو اور گھر میں جا کے تم نے اجازت مانگی ہے، لیکن تمہیں پتہ چل گیا گھر میں تو کوئی ہے ہی نہیں، فرمایا کہ جب گھر میں کوئی نہیں ہے تو تمہیں کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب کوئی گھر میں نہیں ہے، اجازت نہیں مل رہی ہے، مطلب کیا کہ گھر میں کوئی ہے نہیں،
تو پھر تمہیں اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور وضاحت فرما دی، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم کسی کے گھر میں جاتے ہو، اجازت مانگتے ہو اور وہ تمہیں اجازت نہیں دیتے ہیں، تم سے ملنا نہیں چاہتے ہیں، تو وہاں پہ بحث نہ کرو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ اگر وہ نہیں ملنا چاہتے یا اس وقت نہیں ملنا چاہتے تو فوراً واپس آ جاؤ۔ اور ساتھ ہی کیا کہا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو تم کرتے ہو اللہ کہتے ہیں مجھے ساری خبر ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ناجائز کرو گے نا، ظلم زیادتی کرو گے تو میری نظر سے تم بچ نہیں سکتے ہو، مجھے ساری خبر ہے، سارا علم ہے۔ تو یہ ہے اجازت کے اصول جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مومن عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے اور مومن مردوں کے لیے نظروں کو جھکانے کا حکم ہے۔ جہاں عورتوں کے لیے حکم ہے نا کہ پردہ کریں، وہاں مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، دونوں کے لیے حکم ہے۔ تو نافرمانیاں جو ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات تو آتے ہیں کہ یہ حکم ہے، پھر بھی اگر نہیں مانیں گے تو قیامت میرے بھائیوں، اور اس کے بعد محشر اور حساب کے بعد جب جہنم کی صورت میں نافرمانوں کو سزائیں ملیں گی نا، تو وہ سزائیں اتنی دردناک ہے کہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس 18ویں پارے کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بیان کیا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوگا، دعوا ہنالک ثبورا۔ جب لوگوں کو جہنم میں سزائیں دی جائیں گی نا، تو وہ اللہ سے موت مانگیں گے کہ یا اللہ اتنی تکلیف ہے، ہمیں موت دے دے، ہمیں مار دے، ختم کر دے ہمیں۔ لیکن موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ تم موت مانگتے ہو، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا۔ ایک موت نہیں، ہزاروں موتیں مانگو، لاکھوں موتیں مانگو، آج موت نہیں آنے والی ہے، موت ختم ہو چکی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دنیا میں کیا ہوتا ہے نا، زیادہ زیادہ تکلیف کسی کو آخر مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن وہاں موت نہیں ہے، وہاں صرف تکلیفیں، اذیتیں، عذابات ہی عذابات ہیں۔ تو خدا را میرے محترم بھائیوں، وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے ہم میں سے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی جو غلطیاں، خطائیں ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، ان کی اللہ سے معافی مانگیں، سچے دل سے توبہ کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، بڑی جلدی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ اللہ سے معافی مانگیں اپنی غلطیوں، خطاؤں کی جو دنیا میں ہو چکی ہیں، ہم سے زندگی میں ہو چکی ہیں، اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو سدھار لیں اور نیک اعمال کی طرف لے آئیں، تو یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔